حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو مجھے فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر یاد کر لیا کر، میں درمیانی حصے میں تیری کفالت کروں گا۔ تو دوست بزرگوں، زندگی قیمتی، پھر عصر کے بعد کا وقت قیمتی، پھر اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح اور ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ لیکن دوست بزرگوں، یہ وقت جب بہتر بنے گا جب ہم اس وقت کو بہتر بنائیں گے، جب ہم اس وقت کو قیمتی بنائیں گے۔ نہیں تو یہ وقت تو گزرنے کے لیے ہے، گزر رہا ہے۔ کس کی کتنی زندگی گزر گئی ہر ایک کو معلوم ہے، آگے کس کی کتنی باقی ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے سورج جب روزانہ نکلتا ہے تو وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے ابن آدم، تجھے جو عمل کرنا ہو کر لے، آج کا دن تیری زندگی میں پھر کبھی نہیں آئے گا۔ جو سال گزر گیا، جو مہینہ گزر گیا، جو دن گزر گیا، اب تو وہ کسی قیمت پر بھی واپس نہیں آئے گا۔ تو اس لیے ہم اپنی زندگی کو قیمتی بناویں۔ اور دوستوں بزرگوں، زندگی قیمتی بنتی ہے انسان کے اعمال سے۔ عملی سے انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، بلکہ انسان کے بننے اور بگڑنے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے۔ اور اعمال وہ کہلاتے ہیں جو 24 گھنٹے انسان جو کام کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کھا رہا ہے، سن رہا ہے، پہن رہا ہے، اوڑھ رہا ہے، کما رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، چل پھر رہا ہے، یہ اس کے اعمال کہلاتے ہیں جو اس کے بدن سے نکل رہے ہیں۔ یہی اعمال، یہی کام غیر بھی کرتے ہیں اور یہی کام مسلمان بھی کرتا ہے۔ فرق اتنا ہے ان کے ہمارے کرنے میں کہ ہمیں ان چیزوں کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ، بہترین طریقہ کہ وہ تمہارے پیارے نبی کی زندگی ہے، کہ ہمارا اوڑھنا، بچھونا، چلنا پھرنا، کمانا، خرچ کرنا، شادی بیاہ، کہ سب اس طریقے کے مطابق ہو، کہ جس کی جتنی زندگی اس طریقے کے مطابق ہوگی، یعنی جس کے جتنے اعمال اس طریقے کے مطابق ہوں گے، تو اللہ کے یہاں اس کی قدر و قیمت ہوگی، اللہ کے یہاں اس کی حیثیت ہوگی۔ اسی لیے حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اعمال کی طرف رغبت دلائی، اعمال کا شوق پیدا کرایا اور اعمال کی قدر و قیمت اندر اتاری، اور مثالیں دے دے کر آپ نے سمجھایا تاکہ ہم جہاں ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، کما رہے ہوں، خرچ کر رہے ہوں، دنیا کے کسی بھی شعبے میں ہوں، ہم یہ نکلنے دیکھیں کہ میرے بدن سے نکلنے والے اعمال کیسے نکل رہے ہیں۔ اس لیے آپ نے مثالیں دے دے کر اپنے صحابہ کو سمجھایا تاکہ عملوں کی طرف سے فکر مند ہو اور اعمال صحیح کریں، کیونکہ عملی پر انسان کا دار و مدار ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ مثال دے کر پوچھا کہ جانتے ہو تمہاری مثال، تمہارے مال کی، اعمال کی، اہل و عیال کی مثال کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی سمجھو جیسے ایک آدمی کے 3 بھائی ہوں اور اس آدمی کے اوپر موت کا وقت قریب آوے، تو ان تینوں بھائیوں میں سے ایک بھائی کو بلا کر یہ پوچھے کہ بھائی تم دیکھ رہے ہو میرے اوپر کیا مصیبت آ رہی ہے، دنیا سے میں جا رہا ہوں، آخرت کا سفر تیار ہے، اس مصیبت کی گھڑی میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تیرے ساتھ ہوں، جب تک تو دنیا میں موجود ہے تیرے ساتھ رہوں گا، تیری تیمارداری کروں گا، تیری خدمت کروں گا، اور جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو تجھے نہلاؤں گا، کفناؤں گا، دفناؤں گا، اور تیرے مرنے کے بعد لوگوں میں تیرا ذکر خیر کروں گا، تیری تعریفیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کے اہل و عیال ہیں، اس کے گھر والے ہیں۔ آپ دیکھو کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو گھر والے کچھ دن روتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، صفات بیان کرتے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد پھر بھول جاتے ہیں، پھر آدمی کو یاد دلانا پڑتا ہے، ایک چچا بھی تھے، ایک تایا بھی تھے۔ پھر دوسرے بھائی کو بلا کر یہی پوچھتا ہے کہ بھائی اس مصیبت کی گھڑی میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا تیرا واسطہ تو زندگی تک کا ہے، کہ جب تک تیری سانسیں چل رہی ہیں اس وقت تک تجھے مجھ سے جتنا نفع اٹھانا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، اٹھا لے، کہ جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو تو دوسری طرف جائے گا، میں دوسری طرف جاؤں گا، میرا راستہ الگ ہوگا، تیرا راستہ الگ ہو جائے گا۔
آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کا مال ہے کہ جو یہی ساتھ چھوڑ دے گا. دیکھو آپ کوئی چیز انسان کے ساتھ نہیں جاتی. اگر انگوٹھی پہن رکھی اور انگوٹھی نہیں نکلتی تو اس کو بھی کاٹ کر نکال لیتے ہیں. کفن بھی اس لیے پہنا دیا جاتا ہے کہ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی بے حرمتی نہ ہو جاوے، اس کی بے پردگی نہ ہو جاوے، نہیں تو قبر میں جا کر وہ بھی سلگڑ کر ختم ہو جائے گا. کہ کل قیامت کے دن ہر آدمی اپنی قبر سے ننگا اٹھے گا. جس طرح دنیا میں ننگا آیا تھا ایسے ہی ہر آدمی اپنی قبر سے ننگا اٹھے گا. تو آپ نے فرمایا اس کا مال ہے جو یہی ساتھ چھوڑے گا. تیسرے بھائی کو بلا کر یہی پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تیرے ساتھ ہوں، جب تک تو دنیا میں موجود ہے تیرے ساتھ رہوں گا. جب تیرا انتقال ہو جائے گا اور تو قبر میں پہنچے گا اور منکر نکیر تجھ سے سوال کریں گے تو ان کے سوالوں کا جواب میں دوں گا تیرے طرف سے. اور جب کر کے تیرے نام اعمال تو لیں گے تو تیرے نام اعمال کی ترازو میں بیٹھ جاؤں گا اور خوب کوشش کروں گا اس کو وزنی کرنے کی، اس کو بھاری کرنے کی، اس کو جھکانے کی، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ تجھ کو جنت میں داخل کرا دوں. آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کے اعمال ہیں. پھر آپ نے پوچھا بتلاؤ کون سا بھائی کارآمد ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ پہلے تو بیکاری ثابت ہوئی جو یہی ساتھ چھوڑ دیں گے. کام آنے والا تو یہی ہے جو آخر تک ساتھ نبھائے گا. اس لیے دوستو بزرگوں ہمیں